اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سید ولد عالم شفیع بنی آدم حضور آقا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، ماہ ذی الحج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دماں ہے اور چند ہی ایام کے بعد وہ دن آنے کو ہے کہ جسے ہم عید الاضحیٰ کے دن کے طور پر یا قربانی کے دن کے طور پر جانتے اور بڑے جوش و خروش سے قربانی کر کے اس دن کو مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی ہم پر اس لیے لازم فرمائی تاکہ ہم اس قربانی کے ذریعے رب کے قرب کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے ہر وہ کام اور ہر وہ چیز کہ جو اللہ کے قریب کر دے وہ قربانی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے بھی یہ مروی ہے کہ الصلاۃ قربان کل تقی، کہ نماز بھی ہر متقی شخص کی قربانی ہے۔ تو قربانی کا مقصد رب کائنات کا قرب پانا، اس کے قریبی مقام اور رتبے کا حصول، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے درجات کی بلندی اور رب کائنات سے بخششیں مغفرتیں سمیٹنے کا مقصد دراصل قربانی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو جن ایام میں لازم کیا اور جن وجوہ کی بنیاد پر یہ قربانی لازم ہوئی اور جن لوگوں کی سنت کے طور پر ہم اس قربانی کو جانتے ہیں، یہ تمام کے تمام اسباب، یہ تمام کے تمام افراد رب کائنات کے حضور بے پناہ مقبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہوں یا ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، ان دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دی گئی قربانی اور بالخصوص ان کے ادا کیے جانے والے وہ جملے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قدر پسند فرمایا کہ قرآن میں ان جملوں کو نقل فرما دیا، اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان نہ صرف ان کے جذبات کو سمجھے بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ان کے الفاظ کو بھی پڑھے، تاکہ اسے یہ معلوم ہو کہ جو اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کی سے آنے والے بڑے سے بڑے حکم پر بھی چون و چرا نہیں کرتے، کیا کیوں اور کیسے کا وہ اہتمام یا شک میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ وہ بس یہ لکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم نے اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے اس جملے کو یاد کیجیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خواب میں اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرتے ہوئے دکھایا اور چند دنوں کی کشمکش کے بعد جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ میری پسندیدہ ترین چیز تو میری اولاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ ترین چیز کو قربان کرنے کا حکم دیا، تو لا محالہ اپنے بیٹے کو اس نے اپنی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا آپس کا مکالمہ، یعنی ان کی آپس کی بات چیت آج کے مسلمان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابراہیم کا وہ فرمانا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام
انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تم بتاؤ کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ ایک ایک جملہ محبتوں سے بھرا ہوا، محبتوں سے لبریز نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتماد بھی نظر آتا ہے کہ بیٹا وہی جواب دے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا، کیونکہ جہاں بات شک کی ہو وہاں تصدیق نہیں مانگی جاتی، جہاں امید انکار کی ہو وہاں تصدیق نہیں طلب کی جاتی، وہاں پر براہ راست حکم دے کر عمل کروایا جاتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوف ہوتا کہ بیٹے نے انکار کر دینا ہے تو وہ کبھی جواب نہ مانگتے، بلکہ وہ صرف حکم دیتے، ساتھ لے کر چلے جاتے اور ذبح کر ڈالتے۔ ان کا یہ سوال کرنا اور سوال کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ عظیم الشان جواب دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن میں نقل اسی لیے فرمایا، ذکر اسی لیے فرمایا تاکہ ہم اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ ہماری اولادیں، ہمارے اموال، ہمارے املاک، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ جسم سے تعلق رکھتا ہو یا دنیاوی مال و متاع سے تعلق رکھتا ہو، جب رب کا حکم آ جائے تو پھر یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے عمل کرنا ہے یا نہیں، یہ نہیں سوچنا کہ اگر اسے خرچ کر دیا تو پھر کہاں سے آئے گا، بلکہ صرف اتنا سوچنا ہے کہ دیا ہوا رب کا تھا، اسی نے مانگا ہے، اسی کے نام پر قربان کریں گے تو وہ مزید عطا فرمائے گا۔ اندازہ لگائیے کہ ایک وہ شخص کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتا رہا ہو، تقریباً 90 سال سے زائد کی عمر میں جا کے اللہ نے خوشخبری عطا فرمائی ہو، 90 سال سے زائد کی عمر میں جا کے اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہو، پھر اسی اولاد کو ایک پہلے امتحان سے گزار چکے ہوں کہ اس اولاد کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ اس اولاد کو اپنی ماں کے ساتھ، اس بچے کو اپنی ماں کے ساتھ صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ کہ جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو۔ ایک اس آزمائش پر پہلے خود بھی پورے اتر چکے ہوں، زوجہ بھی پوری اتر چکی ہو، بیٹا بھی پورا اتر چکا ہو، اس عظیم الشان آزمائش پر پورا اترنے کے بعد پھر ایک اور آزمائش آن پڑتی ہے اور یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ بیٹا کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا اور تمہاری ہزارہ منتوں اور دعاؤں کے بعد عطا کیا، تمہیں ایک عظیم الشان خوشخبری کی صورت میں عطا کیا، جس پر ہم نے تمہیں پہلے یہ حکم دیا کہ اسے بیابان میں چھوڑ آؤ، تم چھوڑ آئے، تم بھی ثابت قدم رہے، تمہاری زوجہ بھی ثابت قدم رہی، تمہارا یہ بچہ بھی ثابت قدم رہا، کسی کی زبان سے کوئی شکوہ نہ نکلا، کسی کے دل میں، کسی کے ذہن میں ہمارے بارے میں کوئی وہم پیدا نہ ہوا، اس قدر ثابت قدمی دکھائی ہے۔ اب ایک اور آزمائش ہے، اور وہ آزمائش یہ ہے کہ اس بچے کو کہ جو ہم نے بڑھاپے میں تمہیں عطا کیا تھا اسے ہمارے نام پر ذبح کر ڈالو۔ حضرت ابراہیم کو تو نہیں معلوم تھا کہ جب ذبح کرنے لگیں گے تو جنت سے مینڈھا اترے گا اور بیٹے کی حفاظت ہو جائے گی، انہیں تو یہ خبر نہیں تھی، انہیں تو بس یہ علم تھا کہ رب نے حکم دیا ہے اور ہم نے کرنا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے مکالمہ، یعنی ان کا سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کرنا، اور سوچ و بچار اس معاملے میں نہیں کہ قربانی بیٹے کو قربان کروں یا نہ کروں، سوچ و بچار اس معاملے میں کہ یہ 3 دن سے جو خواب آ رہا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے، پھر اس کے بعد لمحہ نہیں لگایا، پھر اس کے بعد کوئی دن ضائع نہیں کیا، وقت ضائع نہیں کیا، جس رات میں یہ اندازہ ہوا کہ بیٹا قربان کرنا مقصود ہے، اگلے ہی دن اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چل پڑے، اور جب اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ جہاں قربان کرنا تھا، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے کو بٹھاتے ہیں اور مخاطب فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یا بنیہ، انتہائی محبت بھرا لفظ ہے، یا بنیہ، اے میرے بچے،
اس قدر محبت ایک باپ اپنے بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد سے، اندازہ لگائیں کہ کس قدر محبت ہوگی۔ اس قدر محبت سے لبریز جملہ کہ یا بنیا، اے میرے لختے جگر، اے میرے بچے، یا یبنی نہیں فرمایا کہ جس کا معنی ہے صرف اے میرے بیٹے، بلکہ یا بنیا فرمایا۔ اور عربی کا اصول یہ ہے کہ جب کسی لفظ کو تصغیر کر کے پڑھا جائے تو اس میں محبت چھپی ہوتی، محبت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا یا رتبے کا اظہار کرنا مقصود ہوتا۔ تو یا بنیا فرمایا کہ اے میرے لختے جگر، اے میرے بہت ہی پیارے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذرا بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے جواب پر یہ نہیں کہا کہ ابا جان خواب تو جھوٹے ہوتے ہیں، آپ نے خواب دیکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ ابا جان اگر رب نے حکم دیا ہے تو اس سے پھر سے سوال کیجئے، شاید وہ میرے بدلے میں کچھ اور لے لے، شاید میری جان بچ جائے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان میں آپ کو بڑھاپے کی آپ کی اولاد ہوں، مجھے قربان کر دیں گے، مجھے ذبح کر دیں گے تو آپ کا پیچھے کیا ہوگا۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ میں قربان نہیں ہونا چاہتا، میں ذبح نہیں ہونا چاہتا، میری جان بڑی قیمتی ہے، میں اپنی جان بچانا چاہتا ہوں۔ آپ رب سے کہیے کہ وہ کچھ اور مانگ لے، آپ رب سے حکم کیجئے، رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ وہ کچھ اور حکم دے دے۔ اور خدا کی قسم اگر ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان اپنے رب کی بارگاہ میں کھولتے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ پروردگار اسماعیل نہ سہی کچھ اور حکم فرما، خدا کی قسم یہ ممکن نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے دعا نکلتی اور رب قبول نہ فرماتا۔ وہ دعا کرتے اور انبیاء کی دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ دعا کرتے تو اللہ نے قبول کر کے ان کے بدلے میں کچھ اور حکم ارشاد فرما دینا تھا۔ لیکن یہاں تو چل رہا تھا نا کہ دنیا کو یہ بتلانا تھا کہ اللہ کے مقرب جو ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نوازتا ہے، اور اللہ جنہیں نوازتا ہے، اللہ جنہیں عطا فرماتا ہے، اللہ جنہیں اپنے قریب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو قریب کرتا ہے کہ جن کے دلوں میں یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو کہ رب کے حکم کے آگے سوال نہیں کرنا، صرف اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرنا۔ وہاں اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا ابت افعل، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کیجئے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا، آپ وہ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا۔ یعنی بات صرف اس بات پر نہیں رکی کہ آپ نے ذبح کرتے دیکھا تو آپ مجھے ذبح کر ڈالیے۔ جواب یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام جواباً عرض کر دیتے کہ ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیجیے، آپ چھری میرے حلق پر چلا دیجیے، آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے۔ نہیں، کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان یہ ذبح کیا چیز ہے؟ اگر رب نے آپ کو مجھے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا ہے تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالیے۔ گویا کہ بالکل کلی اختیار دے دیا اور یہ عرض کی کہ ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ میرے ساتھ وہ کر ڈالیے۔ اب کوئی شخص بعد میں آنے والا یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ تو جذباتی جملہ تھا، بیٹے نے اپنے باپ کی عزت رکھنے کی خاطر کہہ دیا کہ جو چاہو وہ کر ڈالو۔ ممکن تھا کہ بیٹے کے دل میں کچھ اور ہوتا، بیٹے نے اوپری دل سے کہا تھا، نہیں، بلکہ پورا جواب جب سنتے ہیں، پورا جواب جب پڑھتے ہیں تو پھر کلیجے دہل جاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ابا جان افعل ما تؤمر، کر ڈالیے جو آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ جو کچھ کریں گے، جو کچھ آپ میرے ساتھ کریں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ وہ سبق تھا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا کہ جو آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں باپ کی محبت اپنی جگہ، وہاں باپ کی اپنی اولاد سے محبت کی قربانی، اور یہاں اولاد کی باپ کی فرما برداری میں اللہ کی راہ میں قربانی۔ نہ صرف باپ کی فرما برداری بلکہ رب کائنات سے محبت اس قدر کہ ایک جان کیا فرماتے ہیں کہ ذبح کیا، آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ تمام کا تمام میرے ساتھ کر ڈالیے، اور پھر ایسا نہیں ہوگا کہ میں چیخوں گا یا چلاؤں گا،
ایسا نہیں ہوگا کہ میں واویلا کروں گا، بلکہ اگر اللہ نے چاہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ آج ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ یہ قربانی محض جانوروں کو ذبح کرنا نہیں ہے، یہ جانوروں کو ذبح کرنا نہیں۔ اب کوئی شخص اگر کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے تو پھر جانور ذبح کیا تھا تو کمال کیا ہو گیا، جانور ذبح کیا تھا تو ان کی اتنی خوبی بیان کیوں کی جاتی ہے؟ بالآخر تو انہوں نے جانور ذبح کیا۔ تو یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تو اپنی آنکھ پر پٹی باندھ چکے تھے، اور اپنی آنکھ پر پٹی باندھ کر وہ تو اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلا چکے تھے۔ یہ تو خدا کا کمال تھا اور خدا کی قدرت تھی کہ بیٹے کی جگہ مینڈھا ذبح ہو گیا، وگرنہ وہ تو اپنی جانب سے پورا کر چکے تھے۔ آج ہم میں سے کسی شخص کو اگر یہ حکم دے دیا جائے کہ ہم اپنی اولاد کے حلق پر چھری پھیریں تو روح کانپ جاتی ہے صرف یہ سوچ کر کے اولاد کے حلق پر چھری کیسے پھیری جائے۔ چہ جائے کہ وہ تو پھر بیٹھے تھے، انہوں نے تو حلق پر چھری چلا بھی دی تھی۔ وہ تو رب کائنات کا ہم پر اور بعد والوں پر احسان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ پر مینڈھا ذبح فرما دیا، وگرنہ اگر بیٹا ہی ذبح ہو جاتا تو آج اولاد ذبح کی جاتی اللہ کی راہ میں قربانی کی خاطر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بعد والوں پر بھی احسان فرمایا کہ اولاد کی جگہ پر رب تعالیٰ نے مینڈھے کو رکھا اور جنتی مینڈھا لایا گیا اور وہ ذبح کر دیا گیا۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جب قربانی کرنے لگیں، ہم جب اپنے جانوروں کے حلقوم پر، جانوروں کے گلوں پر جب چھریاں پھیرنے لگیں تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے ان جذبات کو اپنے دل و دماغ میں بسا کے قربانی کریں۔ یقین مانیں قربانی کرنے کا لطف آ جائے گا۔ ہمارے ہاں تو ایک رسم ہے کہ یہ جانور کو لٹایا، اس کے حلق پر چھری پھیری، کوئی اندازہ نہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی جذباتی کیفیت نہیں، بس ایک رسم ہے کہ جانور گرایا، ذبح کر دیا، اس کھال اتاری، گوشت بنایا اور تقسیم کر دیا۔ یہ قربانی نہیں۔ قربانی یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ان برگزیدہ لوگوں کے جذبات کو اپنے دل و دماغ میں اجاگر کرتے ہوئے قربانی کی جائے، دل سے محسوس کیا جائے کہ رب کائنات تیرا شکر ہے، اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے ان مقرب لوگوں کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا اور تو نے انہیں اولاد کی قربانی کا حکم دیا تھا۔ پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ ہم جانور کو قربان کر رہے ہیں لیکن اجر و ثواب وہی مل رہا ہے کہ جو اولاد کو قربان کرنے کا تھا۔ ہمیں تو اولاد کی قربانی کا حکم نہیں۔ اور پھر یہاں ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی ہوتی ہے، دکھلاوے کی خاطر قربانی نہیں ہوتی۔ لوگوں سے داد و تحسین پانے کی خاطر قربانی نہیں کی جاتی۔ جہاں دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے، جہاں دل میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ لوگ میرے جانور کی تعریف کریں، وہاں سمجھ لیجئے کہ قربانی کا اجر اور قربانی کا ثواب بالکل ضائع ہو گئے۔ جہاں دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ مہنگے سے مہنگا جانور خرید کر لاؤں تاکہ لوگوں پر روب جھاڑوں، تاکہ لوگ میرے جانور سے متاثر ہوں، تاکہ لوگ میرے جانور کی تعریف کریں، تو پھر اللہ سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں سے تعریف کرنا مقصد تھا اور لوگ تو جانور کو دیکھ کے تعریف کر جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عجب قسم کا انداز قربانی کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ لوگ قربانی کرنا ضرور چاہتے ہیں لیکن یہ بھول بیٹھتے ہیں کہ قربانی حلال کی کمائی سے ہوتی ہے، حرام کی کمائی سے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ حرام مال جو ہمارا تھا ہی نہیں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو کیا کمال کیا؟ کمال تو یہ تھا کہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی جو رقم تھی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اپنی بہن کا وراثت میں حصہ مارا ہوا اس سے قربانی کر رہے ہیں تو کیا اجر اور کیا ثواب عطا کیا جائے گا؟ کسی یتیم کا ناحق مال اپنے قبضے میں لے کر اس سے قربانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا اجر اور کیا ثواب عطا کرنا؟ کاروباری آدمی ہیں، بزنس مین ہیں، بہت بڑے مشہور آدمی ہیں، لیکن لوگوں کو جھوٹ بول کر چیز بیچتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی چیزوں کو، اپنی پروڈکٹس کو بیچتے ہیں، تو یہ سارا حرام مال ہے۔ اس سے کی جانے والی قربانی رب کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہو سکتی؟ ہمیں یہ نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہم سے ہمارا مال مانگا ہے، رب نے ہم سے دوسروں کا مال نہیں مانگا کہ ہم دوسروں کے مال کو اٹھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ تو ثواب انہیں ملے گا کہ جن کا مال ہم اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں۔ ہمارا اجر اور ثواب
ہمیں جو نیکیاں عطا کی جانی تھی، ہمیں جو اس کے بدلے میں کل بروز قیامت اجر ملنا تھا، وہ تو اس وقت تھا کہ جب اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ ابھی عجب بات یہ ہے کہ منڈیوں میں ہمارے ہاں لوگ جعلی نوٹ دے کر جانور کو خرید کر لے آتے ہیں، نہ جانے کیا سوچ کر لاتے ہیں کہ جعلی نوٹ دے کر جانور کو خرید کر لے آئیں گے تو یہاں قربانی کریں گے تو اجر مل جائے گا۔ کس قسم کا اجر کہ جب ہم نے اگلے کا کسی کا گھر برباد کر دیا ہو، کسی کو ہم نے روپے کا محتاج کر دیا ہو۔ پھر دوسری بات یہ کہ قربانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو ہمارے اس عمل سے، قربانی کے اس عمل سے نقصان نہ پہنچے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں ہمارے یہاں تو عجب بات ہے کہ چھوٹی اور تنگ گلیاں ہوتی ہیں، ان گلیوں میں قربانی کے جانور کو 10 دن پہلے لا کر باندھ دیا جاتا ہے، آنے جانے والوں کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک گلی میں 2 جانور ہیں اور گلی کے اس سرے پر بھی شامیانہ ٹینٹ لگا کر اسے بھی بند کر دیا، اس سرے پر بھی گلی کو اس سرے سے بھی بند کر دیا، بیچ میں گزرنے والوں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے اپنے گھر تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ لوگ اس دن قربانی کے ایام میں عجب اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بالخصوص خواتین اور بچے ایسی تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے دلوں سے پھر ہمارے لیے دعائیں نہیں نکلتی، پھر ان کے دلوں سے ہماری ان اعمال کی قبولیت کی دعائیں نہیں نکلتی۔ وہ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جلدی سے یہ دن گزریں اور جان چھوٹے۔ ذرا سوچیں کہ ہم جب لوگوں کو حقوق العباد کو جب ہم پامال کریں گے، جب ہماری وجہ سے لوگ تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو جائیں، جب ہم اپنے کسی عمل، اگرچہ وہ ثواب کا کام ہی کیوں نہ ہو، اپنے کسی عمل کی وجہ سے ہم جب دوسروں کو اذیت میں مبتلا کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کا ثواب نہیں عطا فرماتا۔ یاد رکھیں کہ اسلام بڑا محتاط مذہب ہے، اسلام ایسا دین ہے کہ جو سب سے پہلے جس چیز کا اسلام ہمیں سبق دیتا ہے وہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اسلام معاملات میں سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کے اندر بھی ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں نماز پڑھنا منع، مسجد کے اندر نماز پڑھنا ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں منع، اور وہ جگہ مسجد میں آنے جانے کا جو راستہ ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا